السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ طہارت کے احکام مسائل میں سے وضو سے متعلق باتیں ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں وضو کے فرائض اور واجبات سے متعلق گفتگو ہوگی۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے یہ کام واجب ہے، فلاں چیز واجب ہے۔ واجب کس کو کہا جاتا ہے؟ واجب اصل میں ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا مطالبہ شارع علیہ السلام کی طرف سے لازمی طور پر کیا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم لازمی طور پر دیا ہو کہ اس کو کرنا ہی ہے، کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسے واجب کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہ اس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ اور سزا ملے۔ ظاہر سی بات ہے، اس تعریف سے بالکل واضح ہے کہ اگر آپ اس عمل کو انجام نہیں دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ نماز کے واجبات ہیں، وضو کے بھی واجبات ہیں، تو آج کے درس میں واجبات وضو کتنے ہیں اور کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں وضو کرنا ہے، باوضو ہونا ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ تو وضو کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فاغسلوا وجوہکم۔ واجبات وضو میں سے پہلی چیز ہے چہرہ دھونا، اور چہرے دھونے میں ہی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھا کر اسے جھاڑنا، یہ بھی شامل ہے۔ چہرے کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا، چہرہ دھونے میں ہی یہ تینوں چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 144 ہے، اور ایک دوسری حدیث سنن ابو داؤد کی 2366 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ناک میں پانی لے جانے میں مبالغہ کرو، پانی جب چڑھاؤ تو اس میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے دار ہو، یعنی اگر روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ خدشہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے کہیں حلق میں نہ اتر جائے پانی اور آپ کا روزہ متاثر ہو جائے۔ تو اس لیے اگر آپ غیر روزے دار ہیں، جیسے یہ جو موسم چل رہا ہے، رمضان کے علاوہ مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی آدمی پیر جمعرات کا روزہ نہ ہو اور دیگر نفلی روزے نہ ہو، تو روزے کی حالت میں مبالغہ کرنے سے بچنا ہے پانی چڑھانے میں۔ لیکن غیر روزے دار ہیں تو جب بھی وضو کریں گے، ناک میں جب پانی چڑھائیں گے تو پانی چڑھانے میں مبالغہ آرائی سے کام لیں گے، تاکہ اندر کی گندگی غلاظت سب صاف ہو جائے۔ آپ جب سفر کرتے ہیں تو دوران سفر ڈسٹ، دھول، بہت ساری چیزیں آپ کے ناک کے بانسے میں جا کر کے جم جاتی ہیں، لیکن جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے وقت ناک میں پانی چڑھایا آپ نے اور اس کے بعد پھر اس کو جھاڑ دیا تو اس کے ساتھ اندر کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جو بھی ڈسٹ اور دھول رہتے ہیں سب نکل جاتے ہیں۔ بڑی باریکی کی بات ہے شریعت کے اندر، یہ سب اتنے اندر کے حصے کی صفائی کسی مذہب دھرم کے اندر نہیں ہے۔
نہاتے ہیں لوگ خالی اوپر سے پانی گرا لیتے ہیں ختم، لیکن اسلام میں نہانے وضو کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، انسان کی طبیعت اگر وہ سنت کے مطابق وضو اور غسل کر لے تو اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناک میں پانی لے جانے میں مبالغہ سے کام لیا کرو، لیکن جب تم روزے دار ہو تو یہ کام نہیں کرنا، مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا۔ تو پہلی چیز ہے واجبات وضو میں سے چہرہ دھونا، یاد رکھیے اس کو۔ دوسری بات ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور دونوں ہاتھوں کو مرفق تک دھلو۔ مرفق اس کو کہتے ہیں یہ کوہنی کا حصہ، یہاں تک دھونا واجب ہے، اس سے نیچے اگر دھلے آپ تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی حصہ خالی رہ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور تیسری جو بات ہے واجبات وضو میں سے پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا ہے ہمیں، تھوڑے سے سر کا مسح نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف پیشانی کے چند بالوں کا مسح کرتے ہیں، ہاتھ کچا کیا اور پیشانی کے چند بالوں پر ایسا بھگا لیا، ہو گیا جیسے شوافے کے یہاں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن بھی صحابہ کرام نے مسح کا طریقہ ذکر کیا ہے انہوں نے پورے سر کے مسح کا طریقہ ذکر فرمایا ہے، اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے آپ پیچھے گدی تک ہاتھ کو لے جائیے اور پھر وہیں سے واپس لے کر کے پیشانی تک آئیے، پورے سر کا مسح کرنا ہے آپ کو، آدھے سر کا مسح نہیں ہے، صرف فور ہیڈ کا یعنی پیشانی کا مسح نہیں کریں گے۔ اور اسی میں کان بھی آپ کے شامل ہیں، ایک ہی پانی سے آپ سر کا مسح بھی کریں گے اور اسی پانی سے کان کے اندرونی حصے شہادت کی انگلی سے لے کر کے اندرونی حصوں کا اور پھر انگوٹھے سے ظاہری حصے کا، اوپر کے حصے کا مسح کریں گے آپ۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی کہ پورے سر کا مسح کرنا، سر کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کان سر میں داخل ہے، کان سر کے اندر داخل ہے، اس لیے سر کے ساتھ کان کا مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دونوں کان سر میں سے ہیں۔ چوتھی چیز جو واجبات وضو میں سے، پہلی چیز کیا بتائے؟ چہرہ دھونا، دوسری چیز ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسری چیز سر کا مسح کرنا اور اسی میں کان بھی شامل ہے۔ چوتھی چیز پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ رجل پیر کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور کعب اینکل کو کہا جاتا ہے، ٹخنے کو کہا جاتا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ تو ٹخنے تک دھلنا، ٹخنے سے نیچے نہیں، ٹخنے سے اوپر دھو سکتے ہیں آپ، نیچے اگر رہا کچھ بھی حصہ خالی رہا تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور ناخن کے برابر حصہ اپنے قدم پر سوکھا چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ۔ صرف ناخن کے برابر جگہ سوکھی رہ گئی تھی قدم پر اس کے، آپ نے اسے پورا وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ ہم میں سے کچھ بھائی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایڑی سوکھی ہے تو جا کے خالی ایڑی دھل کے آ جاتے ہیں، جا کے خالی ایڑی دھل کے اس کو بھگا کے آ جاتے ہیں، یا ہاتھ کچا رہتا ہے تو اسی سے پھر رگڑنے لگتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، 243 نمبر کی حدیث 243۔ تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو بنا لیا ہے، چلا آیا ہے، کچھ حصہ اس کا سوکھا رہ گیا ہے، اسے بتایا جائے کہ تمہارے پیر کا فلاں حصہ سوکھا ہے یا فلاں جگہ سوکھی ہے، تو وہ جا کے صرف اس حصے کو بھگا لے گا، چل جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی اعضائے وضو، انہی کو کہا جاتا ہے، اور ان کو واجبات وضو بھی ہیں۔ 5ویں جو چیز ہے، جب آپ یہ اعضاء دھل رہے ہیں تو جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اسی ترتیب کا خیال رکھیں گے۔
ترتیب بگاڑیں گے نہیں آپ کہ پہلے پیر دھل لو پھر ہاتھ دھو لیں گے بعد میں چہرہ دھو لیں گے، نہیں، یہ وضو نہیں ہوگا۔ یہ اعضائے وضو کو ترتیب سے دھلنا، اللہ تعالیٰ نے دھونے والے اعضاء کے درمیان مسح کے پارٹس اور حصے کا ذکر فرمایا ہے، اور تمام صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ ترتیب کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے فرمایا اس طرح وضو کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اسی ترتیب سے حکم دیا ہے، پہلے چہرہ، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر سر کا مسح، پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو دھلنا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی واجبات وضو میں سے۔ چھٹی چیز ہے دھلنے میں موالات کا خیال رکھنا۔ موالات کیا ہے؟ یعنی اعضاء کو مسلسل اور پے در پہ دھلنا۔ آپ وضو کر رہے ہیں، اچانک پانی ختم ہو گیا، ٹینکی کا پانی ختم ہو گیا، یا جس برتن سے آپ وضو کر رہے تھے ہاتھ دھلے، ہاتھ تک پہنچے، پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی لینے میں جب تک آپ پانی لے کے آ رہے ہیں یا موٹر چالو کرنے کے بعد ٹینکی میں جو پانی اسٹاک ہو رہا ہے آپ کے پاس پہنچنے تک یہ ہاتھ کا حصہ، ایک ہاتھ دھلے تھے، دوسرا ہاتھ دھونا تھا ابھی یہاں سے، تب تک پانی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہے، تو پانی آنے تک یہ حصہ سوکھ گیا۔ تو اب آپ کا وضو یہاں سے نہیں ہوگا کہ آپ سے اب بایاں ہاتھ دھلیں گے، پھر سے اسٹارٹ کریں گے آپ، یہ تسلسل ختم ہو گیا۔ تسلسل کی تعریف کیا ہے؟ یعنی موالات کی، کہ آپ جب وضو بنا رہے ہیں تو ایک حصہ یا ایک عضو جسم کا دھلنے کے بعد دوسرا حصہ اس وقت تک دھل لیجئے جب تک یہ سوکھنے نہ پائے۔ اگر سوکھ گیا تو تسلسل ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے پیر پر درہم کے بقدر جگہ پر پانی نہیں پہنچا، آپ نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ تسلسل ختم ہو چکا تھا، وہاں پر تسلسل ختم ہو گیا، وہ وضو بنا لیا، اعضائے وضو بھی سوکھ گئے اور اتنا حصہ باقی رہ گیا، تو آپ نے کہا دوبارہ وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری نہ نماز ہوئی نہ وضو ہوا۔ تو جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم وضو بنائیں تو موالات کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وضو بناتے ہی کسی کا ایمرجنسی کال آ جاتا ہے، آدمی اٹھا لیا، فون پر بات کر لیا، اس کے بعد رکھ دیا، پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سے دھونا شروع کر لیتا ہے، جب تک یہ حصے سوکھ جاتے ہیں تو آپ کو پھر سے وضو بنانا پڑے گا۔ وہاں سے جہاں سے چھوڑا تھا آپ نے، فون کال ریسیو کیا، اس کے بعد سے آپ وضو نہیں بنائیں گے۔ اگر آپ نے اتنی بات کی ہے کہ ہاں میں وضو کر رہا ہوں، مسجد میں ہوں، رکھ دیے، نہیں سوکھا ہے، آپ وہاں سے آگے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن لمبی گفتگو ہو گئی 1-1.5 منٹ کی اور اس کے بعد آپ جا رہے ہیں، تب تک یہ سوکھ جاتا ہے، آپ کو پھر سے نئے سرے سے وضو بنانا پڑے گا۔ تو یہ چھٹی چیز ہے موالات۔ 7ویں چیز ہے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا، یہ ہاتھوں کے درمیان انگلیاں ڈال کے خلال کیجیے، پیر کی انگلیوں کے درمیان یہ چھوٹی والی جو انگلی ہے اس کے ذریعے سے خلال کیجیے، تاکہ پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں، بہت سارے لوگوں کی انگلیاں سٹی رہتی ہیں، ملی رہتی ہیں، تو پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو خلال کر کے وہاں تک پانی پہنچا دیجیے تاکہ کسی بھی قسم کا سوکھا پن کا خطرہ اور خدشہ باقی نہ رہ جائے اور آپ کا وضو نماز دونوں درست ہو۔ 8ویں چیز ہے داڑھی کا خلال کرنا، جب پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے، تبھی تو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تبھی تو مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ جن کو داڑھیاں نہیں ہو کہیں گے خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی کے بیچ میں کہاں لے کے جائیں گے ہاتھ، پانی ویسے ہی بہہ گیا سب۔ تو داڑھی رکھیے، اور جن کی داڑھیاں گھنی ہوں ان کے لیے پانی پہنچنے کا اندیشہ اگر نہ ہو تو وہ خلال کرے داڑھی کے بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لے کر خلال کرتے اور فرماتے میرے رب نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 145۔ تو یہ 8 واجبات وضو ہے۔ پہلی چیز چہرہ دھونا، دوسری چیز کیا تھی؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا کونی تک، تیسری چیز پورے سر کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز پیروں کو دھونا ٹخنوں تک،
पांचवी चीज है तरतीब का ख्याल रखना, और छठी चीज है तसलसल, पैदल पे कंटिन्यूसली वजू करना, उसके अंदर कोई इनक़ता ना आने पाए, कोई काट ना हो, कोई जरिया ऐसा ना हो जिससे आपका वजू करने का सिलसिला टूट जाए, सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। और सातवीं चीज है हाथों और पाँव की उंगलियों के माबैन खिलाल करना। आठवीं चीज है दाढ़ी घनी हो, पानी पहुंचने का अंदेशा ना हो तो उसमें खिलाल करना। ये है वाजिबात वजू, और हमें इसको याद रखना चाहिए, इनमें से कोई भी चीज छूटने ना पाए। अगर छूट गई तो आप गुनहगार होंगे और आपका वजू भी दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को वाजिबात वजू और फ़राइज़ वजू ज़हन में रख करके अपने वजू को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा और अपनी गलतियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की हाज़िरी और बैठक को कबूल फरमा। बार इलाहा हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हर एक की परेशानियाँ दूर फरमा। जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, जब खातिमा फरमा तो खातिमा बिल खैर अता फरमा। आमीन। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।